نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے بھائیو محترم دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے جہنم کے بارے میں قصہ بھی کریں گے اور جنت کے بارے میں بھی قصہ کریں گے۔ تو آج جو ہے بہت زبردست قصہ ہونے والا ہے، تو اس کو جو ہے نا آپ لوگوں نے دھیان سے سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہنم میں جب لوگ ڈالے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی اور مارے جوش سے پھٹ پڑے گی، ٹھیک ہے۔ سود خور کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود کھانے والا میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، تو کیا کہتے ہیں، اللہ نے سود چھوڑنے کا جو ہے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے۔ اور سود ایسا ہے کہ جیسے کیا کہتے ہیں، سود مال کو جو ہے نا ختم کر دیتا ہے، مطلب مال میں کمی کر دیتا ہے اور زکوٰۃ مال کو بڑھا دیتی ہے۔ تو اسی لیے سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سود چھوڑ دو۔ اگر پھر بھی نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میرے اور میرے حبیب کے ساتھ اعلان جنگ سن لو، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو، جب سود خور کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنم کے جو ہے جس مال کو یہ جمع کر کے لائے تھے، اسی مال کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ گرم کر کر ان کے جو ہے نا پیشانی اور ان کے جسم پہ داغا جائے گا، اور سب سے پہلے اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ابلا ہوا پانی دے گا، اور وہ جیسی پئیں گے ان کے اندر کی جو ہے نا جسم جلنے لگے گا، وہ ایسے پئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، پیاسے اونٹ۔ تو اور وہ ان کے لیے جہنم کے انگارے ہوں گے کھانے کے لیے، اور سخت سے سخت عذاب ہوگا۔ فرشتے ان کو جو ہے نا لوہے کی زنجیروں سے ماریں گے اور عذاب ہوتا رہے گا ان پہ۔ سود کھانے کے بعد جو قتل کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو ایسا عذاب دیں گے کہ جیسی جو ہے نا مطلب اس کو جو ہے نا آگ کے جو ہے نا لباس میں پہنایا جائے گا، آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور فرشتے اس کے اوپر آگ کا لاوا پھینکیں گے۔ تو رہ گیا زنا کرنے والا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو اس کے ننگے جسم پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بلوائیں گے کہ اس کو سخت سے سخت عذاب دیا جائے۔ اس پہ جہنم کے کیڑے مکوڑے چھوڑے جائیں گے اور جہنم کا اژدہا چھوڑا جائے گا۔ کیڑے مکوڑے اس کو نوچ کھائیں گے، اژدہا اسے ڈنگ مارتا رہے گا۔ اور میرے بھائی محترم دوستو، یہ ہو گئی کچھ عذاب، ٹھیک ہے۔ تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو اور گنہگاروں کو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت خطرناک اور بہت ہی تلخ ہوگا یہ منظر، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی جہنم میں جائے گا اس نے اپنا ہی نقصان کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے ہی وعدہ لے چکا ہے عالم ارواح میں کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں، ٹھیک ہے، کہ مطلب آدم علیہ السلام کی جو روح آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کی پشت سے جو ہے ان کے ساری اولادیں ظاہر کر دی اور سب سے اقرار کروایا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہتے ہیں ہاں بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہی اقرار کروا دیا کہ بس تم اس بات پہ انکار نہ کرنا، اور میری طرف سے جو بھی تمہارے پاس حق لائے گا تم نے اس کو ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے رکھا ہے اور اس وعدے کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ کیسے پورا کرنا ہے؟ اللہ کی حکموں کو ماننا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا، اور طریقہ جو ہے ایسا ہونا چاہیے اللہ کے نبی کا کہ ان کے ہر طریقوں کو جو ہے نا عمل بنا کے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر سنت کا ثواب ملے گا، ہر سنت میں 10 نیکیاں، ہر سنت پہ 10 نیکیاں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، تم یہ کیا کہتے ہیں، تم یہ پیپر دے دو۔ اکثر جب ہم پیپر دینے جاتے ہیں تو ہم نے جو ہے نا جب پیپر دیتے ہیں تو پیپر میں جو ہے نا ہمیں اگر کچھ نہ آئے تو ہمیں نقل کرنی پڑتی ہے، مطلب چیٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسان طریقہ نکالا کہ اپنی نبی کی سنت کی نقل کرو اور تم ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤ گے۔ تو ہر طریقہ اللہ تعالیٰ نے نبی کا بتا دیا، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، پیتے کیسے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، دودھ کیسے پیتے تھے، اور کھجور کیسے کھاتے تھے، گوشت کیسے کھاتے تھے، اور یہ ساری چیزیں مطلب بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک جو ہے سارا طریقہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتا دیا۔ تو جس نے اس کا انکار کیا اس کو جہنم کے آگ میں جھونکا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جہنم کی آگ بڑی تلخ اور خطرناک آگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ہی خطرناک آگ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا جو بھی جائے گا نا تو وہ خود کا نقصان پائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس جہنم کو جو ہے نا گنہگاروں کے لیے بلا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جہنمیوں کو ایسے کھینچے گی جیسے کیا کہتے ہیں، ایسے جہنمیوں کو کھینچے گی جیسے کہ کوئی انسان پانی کو کھینچتا ہے حالت میں۔ تو میرے بھائی محترم دوستو کہ اس میں جو ہے نا اس میں کوئی ہوشیاری والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ کے انکاری بن جاؤ اور پھر اللہ کے ہر نعمتوں کو آپ نظر انداز کر دو تو پھر فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جہنم ایک خطرناک آگ ہے، اور اس میں جو ہے نا جانے والے ہر انسان چاہے وہ نیکوکار کیوں نہ ہو، جس نے دنیا میں گناہ کبیرہ کر کے توبہ نہ کی ہو، وہ جہنم میں جائے گا، سمجھ گئے؟ تو جس نے کسی کا حق مارا، جس نے کسی کو دکھ دیا، جس نے کسی کو اذیت دی، اور جس نے کسی کو جو ہے نا ناحق قتل کیا، کسی نے کسی کا زنا کیا، پھر کسی نے جو ہے نا اپنا جو ہے نا مفاد سمجھ کے دوسرے کو استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ وہ سب جہنم میں جائے گا، سمجھ گئے؟
اور جس نے مال جمع کر کے اس کو سمیٹ کے رکھا، اور جس نے جو ہے نا غریبوں کو پوچھا نہیں، جس نے جو ہے نا زکوٰۃ نہیں دی، تو اللہ سب کی پکڑ فرمائے گا۔ اور جس نے کسی کو دھوکہ دیا، دھوکہ اور جھوٹ، یہ اللہ تعالیٰ نے سخت فرما دیا ہے کہ دھوکہ دینے والا بچے گا نہیں، ٹھیک ہے، تو جھوٹ بولنے والا بھی نہیں بچے گا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کسی صحابی نے، کیا رسول اللہ آپ کا امتی بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ آپ کا امتی ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر فرمایا کہ آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر وہ میرا امتی ہے نا تو ایک تو دھوکہ نہیں دے گا اور پھر دوسرا جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر یہ دو کام کرتا ہے تو میرا امتی نہیں ہے، تو اس پہ جو ہے نا امتی سے خارج۔ کہ سود کھانے والے کو نہیں کہا، قتل کرنے والے کو نہیں کہا، اور کیا کہتے ہیں باقی جو گناہ کرتے ہیں، مطلب یہ کہ باقی کسی گناہ پہ نہیں کہا، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا یہ سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے میرے بھائیوں۔ تو بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیں، اور میرے بھائی عصمت اللہ خان کو شادی کی خواستگار ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے۔ میں کہتا ہوں نا، جو بھی آپ لوگ دعا کے لیے درخواست کریں گے انشاءاللہ العزیز، میں دعا کرواؤں گا، میں ضرور دعا کرواؤں گا آپ لوگوں کے لیے، اور میں ضرور لوگوں سے کہوں گا کہ ان بھائی کے لیے دعا کریں۔ بس خالی آپ نام لکھ کر بھیج دیں، باقی میرا کام ہے دعا کروانا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جو دعا مانگتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں مانگتا ٹھیک ہے، ہم تو مانگیں گے، ہمارے بھائی ہیں آپ سب، اور ہم آپ سے جو ہے نا اتنی محبت کرتے ہیں، سارے انسانوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے بندوں سے محبت کرو، میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ تو میرے بندوں کے لیے جو ہے نفرت رکھو گے دل میں، تو میں بھی اپنے نزدیک تمہیں نفرت ہی دوں گا، ٹھیک ہے۔ بھائی چارے سے رہیے گا، اور کسی کو اذیت مت پہنچائیے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔